اسلم جمشید پوری افسانچے کے بارے میں لکھتے ہیں، جہاں تک افسانچہ کے فنی لوازم کا سوال ہے تو اب یہ بہت واضح ہے۔ مختصر ترین جملوں اور لفظوں میں قصہ پن کے ساتھ تازہ ترین موضوعات پر مبنی فن پارہ۔ اس میں اختصار اور کمپیکٹنس اس کی ایسی خوبیاں ہیں جو فن پارے کو مؤثر بناتی ہیں۔ افسانچہ کوزے میں سمندر سمونے کا کام ہے، اور یہ کام وہی کر سکتا ہے جسے سمندر سے پوری طرح واقفیت ہو، یعنی جو افسانے کے رموز اور فن سے واقف ہو اور بہتر افسانے قلم بند کر چکا ہو، وہ اچھے اور مؤثر افسانچے لکھ سکتا ہے۔ یوں لکھنے کو کوئی کچھ بھی لکھتا رہے، ہر مختصر تحریر افسانچہ نہیں ہو سکتی، نہ ہی اس میں لفظوں، جملوں اور سطروں کی تعداد کی کوئی قید ہے۔ اس نقطۂ نظر سے کہا جا سکتا ہے کہ ایک اچھا افسانچہ نگار وہی ہو سکتا ہے جسے الفاظ پر دسترس حاصل ہو۔ ابھی ایک افسانچہ سنتے ہیں، جانی مانی افسانچہ نگار اقبال خورشید۔ اقبال خورشید کے افسانچے کا عنوان ہے ماں۔ شہر میں دھماکہ ہوا تھا، بیٹے کی ہلاکت کی خبر ملی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ دوڑی دوڑی اسپتال پہنچی۔ جب پولیس اہلکاروں سے اپنے بیٹے کا پوچھا تو انہوں نے گھورا۔ اسپتال کا ملازم مردہ خانے لے گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ وہاں اور بھی مائیں تھیں، غمزدہ، نڈھال، مگر ایک دوسرے کی دلجوئی کر رہی تھیں۔ انہوں نے عورت کا حوصلہ بڑھایا، مگر جب اس نے اپنے مردہ بیٹے کا ماتھا چوما، باقی عورتیں دور ہو گئیں۔ باہر میڈیا نے گھیر لیا۔ پولیس والے تحقیق کے لیے اسے ساتھ لے گئے۔ وہ ایک ماں تھی، مگر نہ تو اس سے ہمدردی کی گئی، نہ ہی اس کے لیے کوئی گیت لکھا گیا، کیونکہ اس کا بیٹا ایک خودکش بمبار تھا۔ محمد جمیل اختر ایک اچھے افسانچہ نگاروں میں سے ایک۔ ان کے افسانچے دنیائے افسانچہ میں آپ پہلے بھی سن چکے ہوں گے۔ اب ان کا ایک نیا افسانچہ سنیں۔ عنوان ہے شکر۔ شہر میں خوف کا راج تھا۔ شام ڈھلے ہی لوگ گھروں میں چھپ کر بیٹھ جاتے۔ اندھی گولی کا شکار تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ایک شام اسے دیر ہو گئی۔ وہ ڈرتے ڈرتے گلیوں سے گزر رہا تھا کہ ایک موڑ پر موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر دی۔ گولی اس کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک دوسرے راہگیر کو لگی، جو وہیں زمین پر گر کے تڑپنے لگا۔ یا خدا تیرا شکر میں بچ گیا، یہ کہہ کر اس نے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ابن عاصی کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے
ایک پاکستانی کا اظہار تشکر۔ یہ قبرستان کس کا ہے؟ یہ اردو اسپیکنگ مہاجروں کا ہے، اور یہ سندھیوں کا ہے، اور یہ تیسرا یہ پختونوں کا ہے۔ بھائی یہاں اور تو کوئی قبرستان نہیں ہے نا؟ نہیں، یہ 3 ہی ہیں، اور بھلا کس کو دفن ہونا ہوتا ہے اس شہر میں؟ اوہو، یہ سنتے ہی میں سجدے میں گر گیا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بولا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ٹارگٹ کلنگ میں کسی پاکستانی کی جان نہیں گئی۔ ابن عاصی افسانچہ نگاری میں ایک معتبر نام، ان کا ایک افسانچہ سنتے ہیں، عنوان ہے نامعلوم افراد۔ مقامی تھانے کے ایس ایچ او نے چوک پر چاروں طرف بکھری ہوئی لاشوں کا معائنہ کرنے کے بعد وہاں جمع لوگوں پر ایک نظر دوڑائی اور ذرا اونچی آواز میں پوچھا، تم میں سے کوئی اس واقعے کا عینی شاہد ہے؟ اگلی لائن میں کھڑا ایک بزرگ صورت شخص آگے بڑھا اور بولا، ہاں میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایس ایچ او نے اس کو سر سے پاؤں تک گھوٹے دیے طنزیہ انداز میں کہا، گواہی دینا پسند فرمائیں گے؟ بزرگ صورت شخص نے نہایت اعتماد سے جواب دیا، ہاں میں گواہی دوں گا۔ ایس ایچ او اس کا اعتماد اور لب و لہجہ دیکھ کر سنبھل کر بولا، جن موٹر سائیکل سواروں نے یہ گھناؤنی واردات کی ہے، کیا آپ ان کو پہچان سکتے ہیں؟ بزرگ صورت شخص نے کہا، پہچاننے کی کیا بات کرتے ہیں؟ میں تو 66 سالوں سے ان کو جانتا ہوں۔ ایس ایچ او نے جلدی سے کہا، کون تھے وہ؟ بزرگ صورت شخص نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا، وہ نامعلوم افراد تھے۔ علیم اسماعیل کا افسانچہ سنتے ہیں، عنوان ہے نام۔ بیچ چوراہے پر دنگائیوں نے اسے گھیر لیا، وہ اس کا نام پوچھنے لگے، بتا کیا نام ہے تیرا؟ وہ گھبرا گیا، اس کے منہ سے نکلا، سلمیٰ سلمیٰ۔ دنگائیوں میں سے ایک چلایا، اچھا مسلمان ہے؟ پھر سبھی نے ایک آواز میں کہا، مارو ملے کو، اور سبھی اس پر ٹوٹ پڑے۔ پستول، چاقو، تلوار، ڈنڈے، ہاتھی اور لوہے کی سلاخوں سے اس کے جسم کو چھلنی کر دیا۔ 3 دن بعد دنگے تھم گئے۔ چوراہے پر پڑی اس کی لاش پولیس اٹھا کر لے گئی۔ یہ منظر ٹی وی پر لائیو چل رہا تھا۔ دنگائی بھی اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ اب معلوم ہوا کہ مرنے والے کا نام سلمان نہیں، شرما تھا۔ بھارتی پنجاب کے معروف افسانہ نگار ڈاکٹر گرووندر کی افسانچہ سنتے ہیں، اسے ترجمہ کیا ہے آکاش موہن نے، عنوان ہے دعا۔ وزیر صاحب حادثے کے شکار زخمیوں کی عیادت کے لیے اسپتال آئے اور اعلان کیا کہ جاں بحق ہونے والوں کے
لواحقین کو 50,000 روپے دیے جائیں گے اور گھر کے کسی ایک فرد کو سرکاری ملازمت دی جائے گی، جبکہ زخمیوں کا مفت علاج اور 2,000 روپے فی کس بطور امداد دیے جائیں گے۔ دیس راج اپنے بیڈ پر لیٹا درد سے کرہا رہا تھا۔ وہ اعلان سنتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ زخمی ہونے سے تو مرنا ہی بہتر تھا۔ اس کے اکلوتے بے روزگار بیٹے کو سرکاری نوکری مل جاتی، ساتھ ہی امدادی فنڈ سے گھر کی غربت بھی کچھ کم ہو جاتی۔ اب وہ روزانہ رب کے سامنے گڑ گڑا کر صحتیاب ہونے کی بجائے اپنی موت کی دعا مانگتا ہے۔ ایک اور خوبصورت افسانچہ سنیں۔ اسے تحریر کیا ہے آکاش مغل نے۔ عنوان ہے کفن۔ موٹر سائیکل بازار کے وسط میں واقع دکان کے سامنے رکی۔ 2 افراد نیچے اترے۔ ان میں سے ایک نوجوان جبکہ دوسرا ادھیڑ عمر تھا۔ حلیے سے وہ دونوں متوسط طبقے کے لگتے تھے۔ رمضان چاچا، یہی دکان ہے؟ نوجوان نے دکان پر لگے سائن بورڈ کی طرف اشارہ کیا، جس پر جلی حروف میں الحاج مصطفیٰ بھائی کفن فروش تحریر تھا۔ نیچے کی لائن میں لکھا تھا، ہمارے یہاں سرے سلائے تیار کفن برعایت دستیاب ہے۔ وہ دونوں دکان میں داخل ہوئے، جہاں 400 اگربتی کی تیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سامنے دیوار پر خانہ کعبہ اور گنبد خضرا کی بڑی بڑی تصاویر، جبکہ دائیں طرف کی دیوار پر نالین مبارک کا بڑا سا ماڈل آویزاں تھا۔ کاؤنٹر کے ایک کونے میں شیشے کا چندہ بکس رکھا ہوا تھا، جس میں مختلف مالیت کے کرنسی نوٹ پڑے نظر آ رہے تھے۔ آئیے جناب تشریف لائیں۔ ہاتھ میں تسبیح تھامے بارعش دکاندار نے، جس کی پیشانی پہ سجدے کا نشان نمایاں تھا، انہیں دکان میں داخل ہوتے دیکھا تو لپک کر آ گیا۔ کہیے جناب، کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ رمضان نے کہا، ہمیں ایک مردانہ کفن چاہیے۔ دکاندار سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا، ملے گا، ضرور ملے گا۔ الحاج مصطفیٰ بھائی کی دکان پر آپ کو سلے سلائے کفن بر وقت تیار ملیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور ایک شاپر لا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ یہ لے جناب، اس میں کفن کے ساتھ اور صابن بھی موجود ہے۔ منصور نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے پوچھا، کتنے پیسے ہوئے؟ آپ کے لیے صرف 7,000 روپے، دکاندار نے بتایا۔ 7,000! رمضان اور منصور کے منہ سے بیک وقت ایک جملہ نکلا۔ چچا رمضان بولا، مولانا صاحب، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ الحاج مصطفیٰ بھائی تسبیح ہاتھ پر لپیٹتے ہوئے بولے، جناب، یہ کوئی عام کپڑے والا کفن نہیں ہے۔ ہم یہ کپڑا خصوصی طور پر مدنی آقا کے مقدس نگری مدینہ منورہ سے منگواتے ہیں، جسے آب زمزم میں بھگو کر خشک کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے اس میں خس تو آتا ہے، اور پھر یہ ابھی تو دیکھیں کہ مہنگائی کس قدر بڑھ گئی ہے۔ ہمیں پیچھے سے ہی مال مہنگا ملتا ہے تو کیا کریں؟ دکاندار نے تفصیل سے بتایا۔ کفن جیسی چیز پر بھاؤ تاؤ کرنا اچھا تو نہیں لگتا، لیکن چچا رمضان نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ہم غریب لوگ ہیں، کچھ رعایت ہو جاتی تو۔ دکاندار بولا، محترم، میں ویسے بھی منافع برائے نام ہی لیتا ہوں۔ بس یوں سمجھے کہ یہ دکان تو محض مخلوق خدا کی خدمت کے جذبے کے تحت کھولی ہے۔ وہ چند لمحے رکا، پھر بولا، آپ ایسا کریں، 200 روپے کم کر کے 6,800 روپے دے دیں۔ ایک آپ سے نہ کمایا تو کوئی بات نہیں،
अल्लाह मालिक है। रमज़ान चचा ने नौजवान से पूछा, मंसूर बेटा, मेरे पास 3140 रुपये हैं, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? मंसूर ने जेब से रकम निकाल कर गिनी। 2200 रुपये हैं चाचा, उसने बताया। ये कुल मिलाकर हुए 5340 रुपये। 1460 रुपये कम है। ये कहकर उसने जेब से मोबाइल निकाला और किसी का नंबर मिलाया। हाँ बशीर, यार बात सुन, मैं चचा रमज़ान के साथ कफन लेने आया हुआ हूँ, कुछ पैसे कम पड़ गए हैं, 1460 रुपये। तू ऐसा कर, जल्दी से पैसे लेकर आ जा। 20-25 मिनट बाद एक नौजवान दुकान में दाखिल हुआ और मतलूबा रकम मंसूर के हवाले करते हुए बोला, 2000 हैं पूरे। मंसूर ने 6800 रुपये गिन कर चचा रमज़ान के हवाले किए। चचा रमज़ान ने दुकानदार को रकम दी। तीनों अफराद कफन की थैली उठाकर चले गए। अब रो शुक्रे, रमज़ान के जाते ही अलहाज मुस्तफ़ा ने मुलाजिम को आवाज़ दी, 1200 रुपये वाले कफन का एक आखिरी पीस बचा था, वो भी चला गया। तू ज़रा करीम सेठ को फ़ोन लगा और लट्ठे की 10 थान मंगवा कर रमजू दर्जी से कफन सिलवा ले। और हाँ, करीम सेठ से कहियो कि लट्ठे के पानी में डुबोकर भेजा करे। करीम सेठ से कहियो कि लट्ठे को पानी में डुबोकर भेजा करे। हमारे यहाँ म्युनिसिपल का पानी नहीं आ रहा है आजकल।